ایسا خاوند جسے اپنی بیوی اور بچے کا قتل کرنے میں خوف محسوس نہ ہو، کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ بتائیں مجھے بھیا، بتائیں۔ آخر کب تک اس پیسے کے لیے یوں ہی قتل و غارت ہوتے رہیں گے؟ میرا خاوند مجھے صرف ایک بار کہہ دیتا تو میں اس کے سامنے اپنا سر کاٹ کر رکھ دیتی، تو یہ دولت کیا چیز ہے؟ لیکن وہ لوگ انتہا درجہ کے لالچی تھے۔ مجھے صرف اپنے ہونے والی اولاد کی فکر تھی، ورنہ میں کبھی بھی وہاں سے نہ بھاگتی، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتی۔ مگر میں اس وقت بہت کمزور تھی۔ آپ کی طرح مجھے بھی معلوم نہیں میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ہاں، مجھے اپنی والدہ کا نام یاد ہے جو رخسانہ نے بتایا تھا۔ میری والدہ کا نام ارسلہ ہے۔ باہر سے کسی نے آواز دی، او مولوی باہر آ، بھول گیا کیا؟ آج اپنے جبران کی بہن کی مہندی کی رسم ہے، جلدی آ۔ کیفشا مسکراتے ہوئے بولی، ویسے بھیا آپ سچ مجھ کے مولوی ہی ہیں؟ کامی بولا، خبردار جو مجھے مولوی کہا تو مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی مجھے مولوی کہتا ہے۔ ارے بابا، میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں۔ کامی رسم ہینا منانے چلا گیا۔ یفشا رات بھر اس کی منتظر رہی۔ کامی صبح شادی گھر داخل ہوا تو دیکھا یفشا کا موڈ آف ہے۔ کامی نے حیرانگی سے دریافت کرنا چاہا، بہنا کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ آپ کیوں روٹھی روٹھی لگ رہی ہیں؟ یفشا اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں جو آپ کو میری فکر ہو؟ میرا روٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھیا شاید آپ کے کام کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ جائیں، مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ میری صحت کچھ بہتر ہو جائے تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کامی حیرت سے یفشا کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے بہنا، یہ بے روحی کیسی؟ آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ یفشا منہ پھیلاتے ہوئے بولی، جانتے ہیں میں رات سے آپ کی منتظر ہوں، آپ کے انتظار میں سو نہ پائی۔ کتنی مضطرب تھی میں، مجھے عجیب وہم آ رہے تھے، نہ جانے میرا بھائی کدھر چلا گیا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی دیر ہو گئی، کیوں اتنی دیر سے وہ کیوں نہ آیا؟ آپ جانتے ہیں میں رات بھر میری نگاہیں کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ کم از کم مجھے بتا تو دیتے کہ آپ صبح گھر آئیں گے۔ مجھے اور میری بیٹی کو اس طرح تنہا چھوڑ گئے۔ کیوں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ 40 دن تک مجھے اور میری بیٹی کو تنہا چھوڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے؟ کامی بہت پشیمان ہوا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو بہنا، آگے سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ البتہ آج میرا کمرہ نیچے والا ہے، میں اپنے دوست سے کہوں گا کہ 40 دن تک وہ اپنی بہن کو آپ کے پاس رہنے کی اجازت دے دے۔ اچھا بہنا، اب میں کام پر چلتا ہوں۔ یفشا مسکراتے ہوئے بولی، فی امان اللہ بھیا۔ کامی معمول کے مطابق رکشہ نکالے مزدوری کرنے نکل گیا۔ صبح کے 7 بجے تھے، روڈ بالکل سنسان تھا۔ کامی کو یاد نہ رہا آج اتوار کا دن ہے، وہ غلط روٹ پر آ نکلا تھا۔ کامی چاندنی چوک کی طرف آ نکلا، چونکہ چاندنی چوک سے اس کو لازمی صبح کے وقت سواری مل جایا کرتی تھی۔ لوگ آفس جانے کے لیے بس یا رکشے میں سفر کر لیا کرتے تھے۔ کامی نے جب روڈ سنسان دیکھا تو اسے یاد آیا آج تو اتوار ہے، یہاں تو اسے سواری ملنا اس وقت تو ناممکن سا لگتا ہے۔ چنانچہ اس نے کمیٹی چوک جانے کا ارادہ کر لیا۔ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل سے کچھ فاصلہ پر تھا کہ کامی نے عجیب منظر دیکھا جو کامی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ 3 آوارہ لڑکے ایک راہ چلتی نقاب پوش لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ کامی نے اپنا رکشہ لڑکی کے آگے کھڑا کیا، پھر رکشے سے اتر کر لڑکی کے پاس آ کر کہنے لگا، ارے شگفتہ، اتنی دیر لگا دی، امی بہت پریشان ہو رہی ہیں اور وہ شدید غصہ کی حالت میں ہیں، چلو جلدی سے بیٹھو۔ لڑکی ایک لمحہ سوچنے کے بعد بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہی تھی۔ کامی تھوڑا آگے جا کر بولا، بہنا آپ کہاں رہتی ہیں، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ لڑکی حیران کن نگاہوں سے شیشے میں کامی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، بھیا میرا نام شگفتہ نہیں ہے۔ کامی محبت بھرے انداز سے بولا، ارے بہنا نام میں کیا رکھا ہے تو بنت ہوا ہی ہونا۔ ان آوارہ لڑکوں کی وجہ سے چھوٹا سا جھوٹ بولنا پڑا۔ لڑکی ہنسنے لگی، بہت شکریہ بھیا، بہت شکریہ، میں ایئرپورٹ کے پاس رہتی ہوں، مجھے وہاں ڈراپ کر دیجیے اور ہاں کرایہ ابھی کلیئر کر لیجیے۔ کامی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، بہنا آپ کو بطور سواری نہیں بطور بہن بٹھایا ہے، اس لیے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، مگر معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایئرپورٹ کے پاس نہیں لے جا سکتا، رکشہ وہاں الاؤ نہیں ہے۔ کامی کو کال آئی، بھیا یفشا بات کر رہی ہوں، آپ کے دوست سے آپ کا نمبر لیا، بھیا گڑیا کی مالش کروانی ہے، کسی مائی کو بھیج دیجیے۔ کامی نے جواباً کہا، بہنا میں کسی ایسی مائی کو نہیں جانتا جو بچوں کی مالش کرتی ہو،
البتہ کوشش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ رکشے میں بیٹھی لڑکی سب گفتگو سن رہی تھی، کہنے لگی آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کامی پر ایک بار پھر غم کا غلبہ حاوی ہو گیا، کہنے لگا بہنا میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ ہی کوئی بہن۔ لڑکے نے دریافت کرنا چاہا تو پھر فون پر آپ کس کو بہنا کہہ رہے تھے؟ کامی نے ساری بات سنا دی تو لڑکی کہنے لگی بھیا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، بچوں کی مالش میں کر لیتی ہوں، میں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں بطور نرس کام کرتی ہوں، مجھے یاد نہ رہا آج اتوار ہے تو ڈیوٹی پر آ نکلی۔ بھیا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ کامی نے جواباً کہا میرا نام کامران ہے، مجھے سب پیار سے کامی کہتے ہیں، اور آپ کا نام؟ اس لڑکی نے آہستگی سے جواب دیا میرا نام بختاور ہے، میرا اس دنیا میں رب کے سوا کوئی نہیں، میرے والدین کون ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں بھی یا نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ابھی بختاور کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ کامی کا گھر آ گیا اور وہ بختاور کو گھر کے اندر لے گیا۔ بختاور گڑیا کی مالش کر کے فری ہوئی تو تینوں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ تین لوگ، ان تینوں کو علم ہی نہیں کہ ان کے والدین کون ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، کچھ نہیں جانتے یہ لوگ۔ زندگی انسان سے بہت سے امتحان لیتی ہے اور اکثر اوقات والدین کی غلطی کی سزا اولاد کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ ان تینوں کے پاس نہ ہی اپنے بچپن کی تصویر ہے نہ ہی والدین کی تصویر یا شناخت۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو دنیا میں ہی اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تینوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھے ایک ہی بات سوچ رہے تھے، ہم تینوں کے والدین لامکاں ہو گئے، ہمیں اگر قدرت نے ایک کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا۔ یفشا بول اٹھی بختاور تم اپنے بارے میں ذرا تفصیل سے آگاہ کرو پلیز۔ بختاور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، دھیرے دھیرے وہ اور زور سے رونے لگی، گویا اس کو برسوں کا صدمہ ہو گیا ہو یا برسوں پرانے زخم پر کسی نے نمک ڈال دیا ہو، گویا برسوں بعد اس کو اپنی انسانیت کا احساس ہوا ہو، گویا اس کو برسوں بعد علم ہوا ہو کہ وہ بھی انسان ہے۔ یفشا سے تسلی دیتے ہوئے بولی ارے بختاور تم رونے لگی کیوں؟ ارے پگلی ہم دونوں بھی تو تمہاری طرح ہی ہیں، دیکھو آج کے بعد ہم تینوں بہن بھائی ہیں، اب رونا بند کرو اور اپنے بارے میں بتاؤ، ہم تینوں مل کر اپنے والدین کی تلاش کریں گے، مجھے یقین ہے وہ ضرور مل جائیں گے۔ بختاور کچھ حد تک نارمل ہوئی تو پھر کہنے لگی مجھے ایک بیکارن نے پالا پوسا، مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے کسی قابل بنایا، مگر افسوس جب میں کمانے کے قابل ہوئی تو وہ مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی، مجھے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری ملی، وہ انہی کی تھی جس میں عنوان لکھا تھا تکبر کی سزا۔ یہ کہانی اسی بیکارن کی ہے جو کل کی رانی ہوا کرتی تھی، جس کے آگے پیچھے 40,000 ملازم ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت مغرور ہوا کرتی تھی۔ 40,000 ملازمین میں سے ایک ملازم ایسا تھا جو دل ہی دل میں اسے سچی محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا رانی جی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ہر وقت میری نگاہوں میں آپ کا چہرہ ہی بسا رہتا ہے، اس لیے میں یہاں سے ملازمت چھوڑ کر کہیں دور جا رہا ہوں، میں نے آپ سے محبت کرنے کی گستاخی کی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مگر اس مغرور حسینہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ بولی یہاں کوئی آتا ہے تو اپنی مرضی سے مگر جاتا ہماری مرضی سے ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی ہم سے بنا پوچھے یہاں سے ملازمت چھوڑنے کی؟ پھر تو نے ہم سے محبت کرنے کی گستاخی بھی کر ڈالی، تیری سزا موت ہے۔ رانی کے طالب جاتے ہی کچھ ملازم وہاں آ پہنچے تو رانی کہنے لگی اس گستاخ کو مار کر جنگل میں پھینکو تاکہ اس کو جنگلی جانور کھا جائیں اور اس کو کفن بھی نصیب نہ ہو، اس کا انجام دیکھ کر ہم سے کوئی بھی محبت کرنے کی گستاخی نہیں کرے گا، ہم رانی ہیں اس محل کی، اس محل میں کبھی راجہ نہیں آ سکتا، ہم نے زندگی بھر شادی ہی نہیں کرنی، لے جاؤ۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ دل برداشتہ ہو کر بولا سن رانی غرور کا سر نیچا، تجھے تیرے غرور کی سزا مل کر رہے گی، یاد رکھ تجھے مجھ مظلوم کی آہ ضرور لگے گی، تو در بدر بھٹکے گی، آج تو رانی ہے کل تو بیکارن ہوگی۔ ان باتوں کا رانی پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد رانی شکار کرنے جنگل گئی تو زوردار آندھی نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آندھی اتنی زوردار تھی کہ آندھی نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آندھی اتنی زوردار تھی کہ رانی کے ساتھ موجود اس کے ملازم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور سب ہوا میں کاغذ کی طرح دائیں بائیں اڑنے لگے۔